خیمہ ہے کیونکہ ہونا چاہیے، لیکن اس پہ اکتفا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا جو ہے محبت اور عشق کے اندر ترقی ہونی چاہیے نا، صرف زبانی تو نہ ہو، عشق جو ہے وہ ہمارے اعمال سے بھی ظاہر ہو۔ انسان جس کا عاشق ہوتا ہے حقیقی معنوں میں، وہ اپنی زندگی کو اس کی منشا کے مطابق گزارتا ہے۔ آیا ہمارے ائمہ، ہمارے پیغمبر خدا کے عاشق نہیں تھے؟ خدا کے عاشق تھے تو اس کی منشا کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ کیوں امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگارہ میں کوئی تیری جنت کے لالچ یا جہنم کے خوف میں عبادت نہیں کر رہا، تجھے اہل عبادت پانا؟ تو عبادت ہو، محبت ہو، اقتداء ہو، بندگی ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا تعلق صرف قول سے نہیں ہے، انسان کے تمام اعضاء و جوارح سے۔ اگر ہم کچھ چیزوں کو زبان پہ رکھیں اور عملی طور پر اس کا اظہار نہ ہو تو پھر یہ عشق تعبیر نہیں ہوتا، اس کو شاید لوگ منافقت بھی کہتے ہیں۔ تو ہاں، آغاز میں محبت جو ہے وہ قولی ہی ہوتی ہے، لیکن اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ یہ قولی محبت جو زبان جو ہے، یہ محبت ہمارے وجود میں سرایت کرے اور ہم ان لوگوں کی راہ پہ چلیں جو امام حسین کی راہ پہ چلے، ان کے ہمراہ شہید ہوئے، اس قافلے کے ساتھ اس وقت متصل ہوں گے جب ہمارے اپنے کردار ان جیسے لوگوں کے ہوں، جیسے حر جیسے ہوں گے، زہیر جیسے ہوں گے، سعید جیسے ہوں گے، ان جیسے لوگوں کی طرح جب ہمارے کردار ہوں گے تو پھر ہم سچے حسینی ہیں، سچے عاشق ہیں، سچے شیعہ ہیں۔ جیسے ایک گروہ آیا مولا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں، ہم ہیں، ایک دفعہ ان کی بارگاہ میں ایک گروہ آیا، انہوں نے آ کے کہا کہ ہم شیعان علی ہیں۔ تو مولا امام رضا علیہ السلام نے کہا میں تم میں کسی کو شیعہ علی نہیں پاتا، ہاں تم ہمارے محب ہو، ہم سے محبت کرتے ہو، ہمارے دادا سے بھی محبت کرتے ہو، لیکن تم شیعہ علی نہیں ہو۔ اگر شیعہ علی ہوتے تم میں مالک جیسی صفتیں ہوتی، تم میں ابو ذر جیسی صفتیں ہوتی، تم میں عمار جیسی صفتیں ہوتی، تم میں مقداد جیسی صفتیں ہوتی۔ میں تم میں نہ کوئی مقداد پاتا ہوں، نہ کوئی عمار پاتا ہوں، نہ مالک۔ اب آیا مالک عاشق نہیں تھا؟ اس سے بڑا کون عاشق تھا؟ عشق صرف زبان کی حد تک نہیں ہونا چاہیے۔ میں ناظرین کی خدمت میں، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، ہمارا عشق کیوں زبان کی حد تک ہے اور چند دن ہے؟ ہمارا عشق کیوں صرف چند چیزوں کے گرد گھوم رہا ہے؟ ہم جس امام کے عاشق ہیں وہ ہماری پوری زندگی کا امام ہے، تو پوری زندگی میں وہ عشق نظر آنا چاہیے، ہمارے تمام اعمال میں، ہماری شادیوں میں، ہماری غمیوں میں، ہمارے کھانے پینوں میں، ہماری روزی کمانے میں، ہمارے ایک دوسرے کے معاملات میں وہ رنگ جو ہے حسینی وہ نظر آنا چاہیے، وہ رنگ محبت اہل بیت کا نظر آنا چاہیے۔ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، یہ ایسے رہتے ہیں، ان کی زندگی ایسے ہے۔ جیسے چھٹے مولا فرمایا کرتے تھے، ایک زمانہ آئے گا ہم نہیں ہوں گے، تم جو ہماری طرف منسوب ہو تم ہوگے، اس زمانے میں ہم نہیں ہوں گے، لیکن ایسا کردار دکھانا کہ لوگ جب تمہیں دیکھیں تو ہم پر صلوات بھیجیں۔ اب ہم جو لوگ ہیں اس زمانے میں، ہم نمائندے ہیں اپنے اماموں کے، سفیر ہیں۔ اگر کوئی دکان پہ بیٹھا ہے تو وہ بھی سفیر ہے اہل بیت ہے، اگر کوئی مسجد میں ہے تو وہ بھی سفیر ہے، اگر کوئی گھر میں ہے تو وہ بھی سفیر ہے۔ ہم جو کام بھی کر رہے ہیں، چاہے اجتماعی چاہے انفرادی، اس کے اندر رنگ چھلکے کہ یہ شیعہ علی ہے۔ شیعہ علی کون ہے؟ کسی نے معصوم سے پوچھا، فرمایا اپنے علاقے میں جو سب سے زیادہ سچا، سب سے زیادہ امین، سب سے زیادہ اپنے عہد پر وفا کرنے والا، سب سے زیادہ عبادت گزار، سب سے زیادہ گناہوں سے پرہیز کرنے والا، شیعہ یہ ہیں۔ تو امام حسن مجتبیٰ کا غم یہی تھا، ماننے والے ان کے اور ان کے والد کے اور اہل بیت کے بہت لوگ تھے، لیکن مولا کی نصرت کرنے والے کوئی نہیں تھے۔ مثلا جب امیر شام کے ساتھ جنگ شروع ہوتی ہے، اس میں اب آپ دیکھ لیں کہ کمانڈر کس کو بنایا جاتا ہے؟ کمانڈر اس شخص کو بنایا جاتا ہے جو خاص الخاص ہوتا ہے، خاص الخاص شخص کو بنایا جاتا ہے۔ مولانا عبید اللہ ابن عباس جو ہاشمی ہے، عبید اللہ نہ عبداللہ، عبداللہ کا بھائی عبید اللہ، عبید اللہ ابن عباس کو 12,000 فوج کا کمانڈر بنایا، اور ایک شخص حکم اس کو 4,000 فوج کا کمانڈر بنایا۔
اور ایک تھے جناب قیس جو آخری وقت تک وفادار رہے. ان کو 4000 کے قریب ان کے پاس فوج تھی. لیکن سب سے زیادہ فوج کس کو دی؟ عبید اللہ کو. کیوں دی؟ عبید اللہ وہ شخص تھا یہ وہ لوگ تھے جو سب سے پہلے بیعت کرنے والے تھے. اور عبید اللہ وہ شخص تھا جس کے دونوں بیٹوں کو امیر شام نے قتل کروایا تھا. یعنی شخصی کینہ بھی رکھتا تھا, دین کا کینہ بھی رکھتا تھا, شخصی بھی تھا. اس شخص کو امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ نے کمانڈر بنایا, جو 1,000,000 دینار یعنی 10 لاکھ دینار پر اس نے اپنا دین بیچ دیا. اور 5 لاکھ دینار نقد وصول, دینار نہیں درہم, 5 لاکھ درہم نقد وصول کیا 5 لاکھ جنگ کے بعد. اور یہ کچھ فوج کا حصہ لے کے امیر شام سے جا ملا. اور ایک حکم تھا وہ بھی اسی طرح سے چند لاکھ دیناروں پہ وہ بھی چلا گیا. صرف وہ جو قیس تھے جناب قیس ابن سعد, اس کو جب امیر شام نے خط لکھا, اس نے کہا میں نے حسن ابن علی کی بیعت کی ہے, مرتے دم تک اس کے ساتھ باوفا ہوں, میرے اور تیرے درمیان نیزہ ہے, یہ یاد رکھ. اب جب وفادار اتنے کم ہیں, اور خاص الخاص امام حسن مجتبیٰ نے جب امام حسن مجتبیٰ پر قاتلانہ حملے شروع کر دیے اپنی فوج کے اندر سے, پیسے لے کر مولا پر, اور مولا پر جب دباؤ ڈالنا شروع کر دیا لوگوں نے کہ صلح کریں, ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم جنگوں سے جو ہے تھک چکے ہیں. امام حسن مجتبیٰ نے اپنی فوج کو جمع کیا, کہا مجھے بتاؤ یا امیر شام کے ساتھ, وہ تو کہتا ہے مجھ سے صلح کرو, وہ مجھے سفید پیپر دے رہا ہے جو لکھو وہ صلح کرو, چونکہ وہ حکومت چاہتا ہے, اسے قرآن شریعت تمہارے دین سے کوئی دلچسپی نہیں. اور یہ بات بعد میں امیر شام نے کہی بھی کہ میں نے کوئی نماز روزے کے لیے جنگ نہیں کی, میں نے حکومت کے لیے جنگ کی, مجھے تمہاری نماز روزے سے کوئی دلچسپی نہیں. مولا نے فرمایا کہ اگر اس سے صلح کرو گے تو ذلت کو خریدنا پڑے گا, ساری عمر ذلیل رہو گے, اور اگر جنگ کرو گے تو عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزارو گے. اگرچہ اس میں موت بھی ہے, لیکن بعد میں زندگی تمہاری بعد والی نسلیں وقار کے ساتھ زندگی گزارے گی. تو فوج کے اندر بے پناہ آوازیں شروع ہو گئی, ہم نے صلح کرنی, ہم نے صلح کرنی. اب یہاں امام حسن مجتبیٰ جب اپنی فوج لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, بک رہے تھے لوگ, دھڑا دھڑ بک رہے تھے. جب لوگوں کے ایمان, کسی نے پوچھا, بڑی پرانی بات ہے کہ مولا امیر المؤمنین اور امام حسن مجتبیٰ کو آیا سیاست نہیں آتی تھی؟ مد مقابل جو اتنا بڑا سیاست باز تھا کہ اس نے بڑی طریقے سے اس نے پھر بعد میں حکومت پہ قبضہ بھی کر لیا, اور ان دونوں اماموں کو زیادہ دیر رہنے بھی نہیں دیا. آتی تھی سیاست. امیر المومنین سے کسی نے پوچھا, انہوں نے فرمایا اگر بات سیاست کی ہوتی, عرب میں مجھ سے بڑا کوئی سیاستدان نہیں تھا, لیکن فرق میرے اور اس کے درمیان یہ ہے میں خدا سے ڈرتا ہوں, میں تقویٰ کی راہ پہ چلتا ہوں, وہ خدا سے نہیں ڈرتا. امام حسن مجتبیٰ بھی یہی تھا. آیا جو کام وہ کر رہے تھے امام نہیں کر سکتے تھے, لیکن پھر ایک حکومت عدل, الہیون کی حکومت, رجال الہی کی حکومت, اور دوسری حکومتوں میں فرق کیا ہے. پھر آج ہم نے امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں بیٹھے میں کیا قضاوت کرنی تھی کہ یہ تو دوسروں کی مانت ایک حاکم تھے, بس انہوں نے بھی ہر حربہ استعمال کیا حکومت لینے کے لیے, حکومت بچانے کے لیے. نہیں, ہر حربہ ہم استعمال نہیں کر سکتے. ہم نے دین بچانا ہے, ایمان بچانا ہے, اور یہ دنیا کوئی ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم نے لڑنا ہے. ہم نے آخرت کے لیے لڑنا ہے, ہم نے اپنی خدا کی رضا کے لیے لڑنا ہے. یہ دنیا تو آنے والی جتنے اللہ نے ہمیں عالم دینے ہیں, جہاں دینے ہیں, اس کے سامنے اس کی حیثیت قطرہ بھی نہیں ہے. تو ابھی تو ہماری زندگی کا آغاز ہے, یہ تو آغاز ہے. ابھی تو پتہ نہیں کتنے ہزار لاکھوں کروڑوں بلین سال ایک ابدی زندگی ہمارے انتظار میں ہے.